اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاث لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ تین لوگ بڑے بد نصیب لوگ ہوں گے۔ نمبر ایک، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا۔ نمبر دو، والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کی کاپی کرنے والی عورت۔ اور نمبر تین، الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ دیوس آدمی، وہ بے غیرت آدمی، وہ بے شرم آدمی جس کے گھر کی بہو بیٹی بے حیائی کا کام کرے اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے۔ میرے بھائی، مردوں کے وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے نا، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ یہ مردوں کی عقل پہ پردہ پڑا ہے۔ آج تو شادیوں میں کرسی پر بھی عورتوں سے زیادہ پردے میں تو کرسی رہتی ہے، کرسی بیچاری پوری کورڈ رہتی ہے، اور اس شادی میں آنے والی لڑکیاں اور عورتیں ان کے شریر نظر آتے رہتے ہیں۔ اور یہ شادی کس کی ہوتی ہے؟ مسلمان کی شادی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں اور ظالم آج ہم پر حکمراں بنے ہوئے ہیں، تو اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ اور علامہ اقبال کا بڑا سچا شعر ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے جو۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ بچہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اپنی اولاد کو قتل کرو، اپنی اولاد کو مار ڈالو اس ڈر سے کہ اولاد کو کھلانا پڑے گا۔ 1400 سال پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، اور آج بھی بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بھی لوگوں کا فون آتا ہے، مولوی صاحب میرا میڈیکل اسٹور ہے، میں دوا کا کاروبار کرتا ہوں، میں دوا بیچتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ دوا دے دو جس سے ماں کے پیٹ میں بچہ گرا دیا جائے، ایبارشن ہو جائے اور حمل ساقط ہو جائے، پریگننسی ختم ہو جائے۔ مولوی صاحب ہم تو میڈیکل اسٹور کا کام کرتے ہیں، ہم تو دوا کو بیچنے کا کام کرتے ہیں، اگر وہ دوا ہم دیتے ہیں تو کیا ہم کو گناہ پڑے گا؟ میں نے کہا بالکل گناہ پڑے گا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قرآن کہتا ہے گناہ کے کام میں اور غلط کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ مت کرو۔ اگر آپ دوا کا کاروبار کرتے ہیں اور آپ وہ دوا بیچتے ہیں جس سے ماں کے پیٹ میں حمل ساقط ہوتا ہے، اس بچے کے قتل میں آپ بھی بھاگیدار بن جائیں گے، اس میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا قطعی ایسا کام مت کیجیے اور مت بیچیے۔ اور اصول سمجھ لو، اصول سمجھ لو کلیا چک والو، جو چیز غلط ہے، غلط چیز کا کاروبار کرنا بھی غلط ہے۔ جو چیز حرام ہے، حرام چیز کا بزنس کرنا بھی حرام ہے۔ جو چیز ناجائز ہے اس کا کاروبار کرنا اور اس کا کام کرنا، اس کو دکان پر سیل کرنا اور اس کو بنانے میں سپورٹ کرنا بھی غلط ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سارے علماء کا یہ متفقہ فتویٰ ہے، جاؤ کسی بھی ادارے سے فتویٰ لے لو۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں شریعت کی نظر میں آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور پھر آپ اس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں، اس کا بزنس کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے حرام اور ناجائز چیز کا بزنس کر کے اس کو پروموٹ کیا ہے۔ اور دلیل اس کی قرآن کی یہی آیت ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کام میں اور غلط کام میں ہمیں ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ تو بچے تو آج بھی قتل ہو رہے ہیں، بچے تو آج بھی قتل ہو رہے ہیں، کہیں ماں کے پیٹ میں قتل ہو رہے ہیں، کہیں ہاسپٹل کے باہر آپ کو ڈسٹ بین میں مری پڑی ہوئی بچیاں مل جائیں گی،
اور آج بھی ہماری بھارت سرکار یہ نعرہ لگاتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ آج 2023 اور 2024 شروع ہونے والا ہے، ترقی کا زمانہ ہے، ہمارا بھارت چندریان ہمارا چاند تک پہنچ گیا ہے۔ آج کے دور میں ہماری سرکار کو نعرہ لگانا پڑتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار کا یہ ڈاٹا ہے، یہ گورنمنٹ کا ڈاٹا ہے کہ ہر سال سینکڑوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو قتل کر دے، یہ سوچ کر کے قتل کر دے کہ بیٹی پیدا ہوگی اس کی شادی کیسے کریں گے، اس کو کیسے پڑھائیں گے، کیسے اس کی تعلیم کا انتظام کریں گے۔ میرے بھائی یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ اولاد کو آپ کھلاتے ہیں، یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ بیوی کو آپ کھلاتے ہیں۔ کبھی غور کرنا، جب شادی نہیں ہوئی تھی تب کتنا کماتے تھے، شادی کے بعد کتنا کما رہے ہو، اور بچے ہونے کے بعد کتنا کما رہے ہو۔ جب بیوی آتی ہے شادی کے بعد اس کے مقدر کی روزی بھی اللہ تم کو دیتا ہے، اور جب بچہ گھر میں آتا ہے اس کا مقدر بھی اللہ آپ کو دیتا ہے۔ کبھی یہ مت سمجھو کہ اپنے بچوں کو ہم کھلاتے ہیں، ہم اور آپ نہیں کھلاتے، اللہ کھلاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کسی کی مہینے کی آمدنی 10 لاکھ روپیے ہے، کسی کی 10,000 روپیے ہے، اور کوئی بیچارہ بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے۔ اولاد کو قتل مت کرو میرے بھائی، اولاد کی ہتیا کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد تیسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انت زانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا تو کسی کے ساتھ بھی حرام ہے، لیکن پڑوسی کی بیوی کا نام کیوں لیا اللہ کے نبی نے؟ کیونکہ پڑوسی پر پڑوسی وشواس کرتا ہے، پڑوسی پر پڑوسی بھروسہ کرتا ہے۔ پڑوسی گھر کو بند کر کے جاتا ہے تو پڑوسی سے بول کے جاتا ہے میرے گھر کی رکشا کرنا، میرے گھر کی حفاظت کرنا۔ پڑوسی کا بڑا حق ہوتا ہے میرے بھائی۔ اگر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ اور پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ اور پڑوسی کی بہن کے ساتھ اگر کوئی زنا کر رہا ہے تو یہ گناہ پر گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو تیسرا سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ آج جو حالات میرے سامنے ہیں میرے بھائی، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، آج معاشرے میں شادی کو بہت مشکل بنا دیا گیا۔ آپ کے اسی کلیا چک کے علاقے میں جہاں الحمدللہ اہل حدیثوں کی بہت بڑی بستی ہے، پورا علاقہ اہل حدیثوں کا علاقہ ہے۔ جمعہ کی نماز میں آ جاؤ 2-2 ہزار 2.5 ہزار نمازی بھرے رہتے، اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں آپ کے علاقے میں۔ لیکن اس علاقے میں جب ہم آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے یہاں لین دین بہت چلتا ہے، شادی میں تھوڑا بول دیجئے گا، بڑی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، تھوڑا اس پر بھی بول دیجئے گا۔ میں نے پوچھا غریب باپ اپنی لڑکی کی شادی کیسے کرتا ہے؟ تو کسی نے کہا مولوی صاحب غریب آدمی یا تو بینک سے لون لیتا ہے یا گھر بیچ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں آج ہم نے بیٹیوں کو اتنا بڑا بوجھ بنا دیا کہ بیٹی کی شادی کرنے کے لیے باپ کو اپنا گھر بیچنا پڑتا ہے اور باپ کو بیاج پر بینک سے لون لینا پڑتا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں اور پورے اتہاس میں بیٹی اتنی بوجھ نہیں بنی تھی جتنا بڑا بوجھ آج ہم نے بیٹی کو بنا دیا ہے۔ آج کتنی غریب بیٹیاں ہیں، باپ بیچارہ پریشان ہے، میری آمدنی نہیں ہے، میری کمائی نہیں ہے، بیٹی جوان ہو رہی ہے، 25 سال کی ہو رہی ہے، 30 سال کی ہو رہی ہے، بیٹی کی شادی کیسے کروں؟ آج کتنے باپ ہیں جو بیچارے وقت کے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں، بال ان کے سفید ہو رہے ہیں، چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، بیٹی کی جوانی نے ان کی چنتا کی لکیروں کو بڑھا دیا ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو، اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو۔ اور میں بڑے دل کے درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اہل حدیث صرف زور سے آمین بولنے کا نام نہیں ہے، صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے، صرف رفع یدین کرنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے، صرف چند نماز کے طریقے میں بدلاؤ کا نام اہل حدیث نہیں ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں اس انسان کو جو مکمل اسلام کو فالو کرتا ہے، جو قرآن و حدیث پر چلتا ہے۔ اگر آپ کی نماز قرآن و حدیث والی ہے تو آپ کا شادی بیاہ کا سسٹم بھی قرآن و حدیث والا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کی شادی میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ کو اعلان کر دینا چاہیے کہ میں انٹرنیشنل بھکاری ہوں، میں کوئی اہل حدیث نہیں ہوں، میں تو بھکاری ہوں، بیٹے کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ بڑے انداز سے اور بڑے اسٹائل سے آج لوگ بھیک مانگتے ہیں جہیز کے نام پر۔ میرے بھائیوں میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر تمہیں اپنے بازوؤں پر ہمت ہے اور اپنے بازوؤں پر بھروسہ ہے
تو اتنا گٹس پیدا کرو، اپنے باپ سے جا کے کہہ دو، اپنی ماں سے جا کے کہہ دو کہ میں ایک معمولی چٹائی پر لیٹ جاؤں گا مگر مجھے اپنے سسرال سے ملنے والے بیڈ کا انتظار نہیں کرنا ہے، میں گھڑے کا ٹھنڈا پانی پی لوں گا، مجھے سسرال سے ملنے والی فریج کا انتظار نہیں ہے، میری بیوی اپنے ہاتھوں سے کپڑا دھل لے گی، مجھے سسرال کی واشنگ مشین کا انتظار نہیں ہے، میں اپنے بیٹی کے باپ کو میں جہیز کے نام پر کوئی اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ آج میرے بھائیوں ان ڈیمانڈوں کی وجہ سے بیٹی بوجھ ہو رہی ہے۔ نکاح کو آسان کرو میرے بھائی، نکاح کو آسان کرو، ورنہ آج ابھی نیوز آئی ہے یو پی کے اندر سے، مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی اسلام چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں داخل ہو چکی ہے، مرتد ہو چکی ہے۔ یہ اتر پردیش کی نیوز ہے۔ آج اتر پردیش سے لے کر بنگال تک کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ رونے کا مقام ہے میرے بھائی۔ اسلام کوئی ایسا دین تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے۔ آج یہ دور آ گیا کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اسلام کو چھوڑ کے جا رہی ہیں اور ہمیں سمجھانا پڑ رہا ہے کہ اسلام بہت اچھا دین ہے۔ ہم نے تو تاریخ میں سمیہ کا واقعہ پڑھا تھا، ہم نے تو تاریخ میں ایسی عورتوں کا واقعہ پڑھا تھا جنہوں نے اپنی جان دے دی مگر ایمان کو جانے نہ دیا، اور آج عشق اور پیار کے نام پر اور محبت کے نام پر مسلمان لڑکی اپنے مذہب کو اور اپنے اسلام کو چھوڑ رہی ہے۔ میرے بھائیوں نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو۔ آج ایسی لڑکیوں کے میرے پاس بھی میسج آتے ہیں، ای میل آتا ہے، مولوی صاحب میرا باپ میری شادی ایسی جگہ کرنا چاہتا ہے جہاں لڑکا قبر پرست ہے، مزار پہ سجدہ کرتا ہے، قبر پہ سجدہ کرتا ہے، پورے گھر میں تعویذ پہنا جاتا ہے۔ مولوی صاحب میں ایسے گھر میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میری شادی فلاں کے ساتھ کر دیجئے، وہ لڑکا نیک ہے، دیندار ہے اور قرآن و حدیث پر چلنے والا ہے، لیکن میرا باپ تیار نہیں ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، اگر لڑکی کی شادی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے تو لڑکی کی شادی زبردستی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ زبردستی اگر آپ اپنی لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر غلط جگہ کر رہے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لڑکی کی اجازت بھی ضروری ہے، اگر لڑکی کی شادی میں اس کے گارجین کا تیار ہونا اور اس کے ولی کا راضی ہونا ضروری ہے تو لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ آپ زبردستی اگر لڑکی کی شادی کرتے ہیں تو اسلام کی نظر میں یہ نکاح بھی ویلڈ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی تھوڑے سے اس معاملے میں سمجھداری سے کام لیجئے۔ اگر لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کو بول رہی ہے یا لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کو بول رہا ہے اور وہ رشتہ صحیح ہے، دین کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے، تو ماں باپ ضد نہ کریں اور نکاح کر دیں تاکہ آئندہ زندگی میں وہ لڑکا یا لڑکی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے پورے خاندان کی عزت پر دھبا لگے۔ اس معاملے میں ہمیں سمجھداری سے کام لینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آئے، لڑکا دیندار ہے اور لڑکا اچھے اخلاق والا ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکیوں کی شادی ایسے لڑکوں سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فساد پھیلے گا اور فتنہ پھیلے گا۔ تو میرے بھائیو اگر ہمیں زناکاری کو روکنا ہے تو ہمیں نکاح کو آسان کرنا پڑے گا۔